اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اوپر اتنے زیادہ احسان اور اتنی نعمتیں کر رکھی ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں اور ان احسانوں میں سے کسی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو کسی ایک نعمت کا بھی یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو لا تحصوها، تو تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑا خوبصورت اور ایک بڑا نرالا انداز اپنایا ہے۔ باقی جہاں جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی، میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا۔ لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر کی ہے کہ جب اس کا ذکر قرآن میں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم پر اپنا یہ احسان جتلا رہا ہوں۔ باقی جتنی نعمتیں فرمایا میں نے نعمت کی، میں نے نعمت کی، لیکن ایک نعمت ایسی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ فرمایا میں اللہ خود تمہیں اس بات کو جتلا رہا ہوں۔ جب بندہ کسی پر نیکی کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اسے اپنا احسان جتلانا نہیں چاہیے۔ آپ نے کسی کو صدقے کے پیسے دیے، آپ نے کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دیے، آپ نے کسی کو مال دیا، کھانے کی کوئی چیز دی، تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اس صدقے کو، اپنے اس پیسے کو بعد کے اندر اس آدمی کو اذیت نہیں دینی کہ دیکھو میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے تھے، میرا فلاں کام کرو، دیکھو میں نے تمہیں مال نہیں دیا تھا، میں تمہیں زکاتیں نہیں دیتا، میں تمہیں کھانے پینے کے سامان نہیں بھیجتا۔ فرمایا یہ اذیت ہے مومن کو۔ اگر کوئی مومن اور مسلمان کسی کو مال صدقہ دینے کے بعد اس طرح کے جملے کہتا ہے تو اس کا وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی احسان جتلانے سے شریعت نے منع کیا۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے اس انداز پر، فرمایا ہاں ایک نعمت ایسی ہے کہ میں اللہ تمہیں جتلا رہا ہوں کہ دیکھو میں نے تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کیا۔ اب وہ احسان کون سا ہے یہ مختصر سا آپ کو سمجھانا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے فرمایا اللہ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے قرآن اتار کر فرمایا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ تمہیں خود بتلا رہا ہوں کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ میرے اللہ کون سا احسان ہے؟ سوال ہے نا، کون سا احسان ہے؟ میرے اللہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، یہ والا احسان؟ فرمایا نہیں۔ میرے اللہ مجھے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، یہ والا احسان؟ فرمایا نہیں۔ میرے اللہ اتنا خوبصورت جسم عطا کر دیا ہے، یہ والا احسان؟ فرمایا نہیں۔ میرے اللہ یہ طرح طرح کے درخت، یہ اتنی خوبصورت کائنات، یہ اتنا خوبصورت آسمان، یہ اتنی پیاری زمین سجا دی ہے، میرے اللہ یہ والے احسان؟ فرمایا نہیں۔ اے میرے مالک پھر کون سا ایسا احسان ہے جو آپ ہمیں خود جتلا رہے ہیں، خود بتلا رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو نا
میں اللہ اس کائنات کا خالق ہوں، اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ نے جب بہت ساری چیزیں بنا کر انسان کی خدمت کے اندر لگا دی نا، فرمایا جب یہ ساری کائنات بن گئی، انسانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، میں اللہ تم پر نعمتیں تو کرتا رہا، نعمتیں تو کرتا رہا، احسان کرتا رہا، مگر میں اس احسان کو جتلانا چاہتا ہوں جب میں نے اپنی ساری چیزوں میں سے اپنا محبوب ترین پیغمبر تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ یہ میرا احسان بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ ہے۔ دیکھیں آپ کا یا میرا جو انسان یا جو ہمارا محبوب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ساری کائنات لڑ جائے، ساری کائنات سے ہمارا جھگڑا ہو جائے، لیکن ہم اپنا محبوب کسی کو نہیں دیں گے۔ ایک خامد اپنی بیوی وہ کبھی کسی کے حوالے نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ میری عزت ہے، یہ میرا محبوب ہے، لیکن قربان جاؤں اس اللہ پر کہ اس نے ایمان والوں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا سب سے پیارا محبوب پیغمبر وہ بھی ہمارے اندر بھیج دیا۔ کتنا محبوب، کتنا عظیم پیغمبر، قرآن نے انداز اختیار کیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسولا کے اوپر اللہ نے دو زبریں ذکر کی، تنوین ذکر کی، فرمایا وہ عظیم پیغمبر ہے، بہت عظیم پیغمبر ہے۔ کتنا عظیم پیغمبر ہے، اتنا عظیم کہ اس کی ہر چیز ہی عظیم ہے، اس کی ہر چیز ہی عظیم ہے۔ حسن اتنا دیا، ایک صحابی کہتے ہیں 14ویں کی رات کے اندر میں مسجد نبوی کے اندر آیا نا تو اچانک دیکھتا ہوں کہ نبی کریم نے سرخ چادر پہنی ہوئی ہے۔ کیا منظر ہوگا، سرخ چادر نبی کریم نے پہنی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے صحن کے اندر تشریف فرما ہے، ادھر سے مدینہ کے کالے آسمان پہ 14ویں کا خوبصورت چاند نکلا ہوا ہے۔ میں نے ایک طرف نبی کریم کو دیکھا، دوسری طرف میں نے چاند کو دیکھا، میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آج حسن کا مقابلہ کروا لیا جائے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھنا شروع کر دیا، کبھی یوں چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی سرکار دو عالم کے چہرے پر دیکھتا ہوں، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں آخر میرے دل نے ایک فیصلہ کیا، آخر میرے دل نے یہ مان لیا، شاعر کی زبان کہتی ہے من وجہک المنیر لقد نبر القمر۔ صحابی کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو اتنا خوبصورت چاند ہے، یہ جو اتنا ناز اور نخرے والا چاند ہے، یہ بھی اپنی روشنیاں میرے پیغمبر کے چہرے سے ادھار لیتا ہے۔ حسن اتنا تھا نا، اخلاق کتنا عظیم ہے، اخلاق اتنا عظیم ہے۔ قرآن کہتا ہے پیارے پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، میرے پیغمبر آپ کے اخلاق اتنے عظیم ہیں۔ اب قرآن کا انداز سنیے گا، آپ کے اخلاق اتنے عظیم ہیں، لعلی خلق عظیم، اتنے عظیم اخلاق ہیں، اتنے عظیم اخلاق ہیں کہ سارے کے سارے کائنات کے اخلاق نیچے رہ جاتے ہیں اور میرا پیغمبر ان اخلاق سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ اتنے اخلاق ہیں، دیکھتے نہیں ہوں فتح مکہ کا موقع ہے، فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا، رمضان کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاندار فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک یوں جھکا ہوا ہے عاجزی کی وجہ سے، حالانکہ فاتح بن کر آ رہے ہیں، حکمران بن کر آ رہے ہیں،
مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، سارے صحابہ دیکھتے ہیں، ایک صحابی پیچھے سے نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن آ گیا ہے، آج ان لوگوں سے بدلے چکانے کا دن آ گیا جو لوگ ہمیں یہاں پر مارا کرتے تھے، ہمارے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے، ہمیں یہاں مکہ سے نکال دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو منہ کے اوپر تھپڑ مارے گئے، ان کو طلاقیں دی گئی، وہ سارے کے سارے مصائب آج ان کے بدلہ لینے کا دن ہے۔ مگر قربان جاؤں، قرآن نے کہا میرے پیغمبر آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے اوپر ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین اخلاق یہ ہے کہ جب اعلان کی باری آتی ہے تو میرے پیغمبر کہتے ہیں میں آج وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ، کیا یہ آج ہمارے اندر ہے؟ یہ ہمارے اندر ہے آج چیز؟ آج ہمارے ساتھ کوئی معمولی سی بات ہو جائے، ہم اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا اقدام کرتے ہیں، کیا کیا بدلے اور انتقام لیتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن انسان جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس مومن کے، جس مسلمان کے اخلاق اچھے ہوں، فرمایا اس کے مقابلے میں ایک مومن ہے جو دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، جو ساری رات کھڑے ہو کر نفل پڑھتا ہے، ساری رات نفلی عبادت کرتا ہے، سارا دن نفلی روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ دوسری جانب وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق عالی ہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا جس مومن کے اخلاق عمدہ ہیں یہ اس مومن سے افضل ہے جو ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اخلاق کی۔ تو میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنی عظمت والا پیغمبر دیا، وہ اس لیے نہیں دیا کہ میں اور آپ، میں مسجد میں بیٹھ کر سناتا جاؤں، آپ مسجد میں بیٹھ کر سنتے جائیں، بس یہ بات یہاں سے مسجد کے جوتے پہننے کے بعد ختم ہو جائے۔ یہ پیغمبر اس لیے نہیں آیا۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ پیغمبر تو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہارے اندر پاکیزگی کرتا رہے، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا رہے، تمہاری زندگیوں کو سنت اور ایمان اور قرآن سے بھرتا رہے۔ مگر آج اس بات کا احساس ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ ہر ایک آدمی دنیا کی چکا چوند کے اندر، ہر ایک آدمی مال کی حرص کے اندر، پیسے کی طاقت کے اندر، مال اور پیسے کے نشے کے اندر، دنیاوی فوائد کے اندر، دنیا کی ان نعمتوں کے اندر اتنا کھو چکا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی یاد بھول چکی ہے۔ وہ یہ بات بالکل بھول چکا ہے کہ ایک دن میری بھی آنکھیں بند ہونی ہیں اور میں نے اس ہستی کو حساب دینا ہے جس ہستی کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر بھی جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ کانپنے لگ جاتے ہیں کہ ہائے آج ہمارا کیا بنے گا، ہائے آج ہمارا کیا بنے گا۔ قرآن نے جب اپنے پیغمبروں کا ذکر کیا اللہ نے، تو اللہ نے فرمایا یدعوننا، ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ہمیں پکارتے ہیں، کس طرح؟ فرمایا رغبا و رہبا، وہ ہمیں نہایت ڈر سے اور خشیت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کا حال ہے جن کا اللہ کے ساتھ ہر وقت تعلق ہے، ڈائریکٹ تعلق ہے، وحی کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ کلام کا تعلق ہے، ان کا یہ عالم ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں بھائی بولے سارے؟ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آنی ہے یا نہیں لے کر آنی ہے؟ لے کر آنی ہے نا؟ سب انشاءاللہ اس بات کی کوشش کریں گے نا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عین مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔